الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا یہ 51واں سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت کا 100 کروڑ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہمت، طاقت، توانائیاں عطا فرمائیں کہ ہم نے یہاں تک آپ کو تفسیر نعیمی سے کچھ بیان کیا۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ کی 8 نمبر آیت کی تفسیر اور اس کا بیان مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کی آیت نمبر 9 کا آغاز کریں گے۔ آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ: فریب دیا چاہتے ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو، در حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں منافقوں کے بے ایمانی کا، ان کے کفر کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، اور اس آیت میں ان کے اعمال کا یا برے اعمال کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ اعمال کفر سے یا عقیدے کے بعد آتے ہیں، اس لیے اعمال کو بعد میں بیان کیا۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگرچہ وہ ایمان ظاہر تو کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں، اور اس آیت میں اس وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان کو مقبول یا قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ چونکہ ان کا اظہار ایمان خلوص سے نہیں بلکہ فریب دینے کے لیے تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا۔ تو یہاں مفتی صاحب ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تو مسلمان یا مومن جب کلمہ پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، اور جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے ان سب کا، تو وہ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی کلمے اور یہی اقرار جب منافقین کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے کفر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو کلمہ تو وہی ہوتا ہے جس کو مومن پڑھتا ہے تو وہ اپنے ایمان میں اضافے کا باعث اور سبب بن جاتا ہے، لیکن یہی کلمہ، یہی الفاظ جب کوئی منافق کافر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کفر میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس کو اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے زبان پہ تو کلمے یا الفاظ یا اقرار ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں چونکہ دھوکہ، فریب اور جھوٹ شامل ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرماتے، اور اس کے لیے یہ باعث عذاب بن جاتا ہے۔ تو اس کی مثال مفتی صاحب دیتے ہیں کہ جس طریقے سے دودھ میں سے مکھن، گھی جب نکال لیا جائے اور خالی وہ جو دودھ بغیر گھی اور مکھن کے اگر بازار میں فروخت کے لیے دیا جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کیونکہ اب اس میں گھی، مکھن تو رہا ہی نہیں۔ تو اصل چیز تو وہ اس کے اندر جو توانائیاں تھیں، جو طاقت تھی، وہ تو گھی اور مکھن کی۔ تو اسی طرح جب تک ایمان دل میں موجود نہ ہو، زبان کے اقرار کر لینے سے کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مکھن نکلا ہوا دودھ اگرچہ شکل و شباہت میں دودھ ہی کی طرح ہے، لیکن بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ خلوص نیت مانند مکھن یا گھی ہے، اور محض اچھے الفاظ اور بیان یا اقرار کر لینے سے رب کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان جھوٹے الفاظ یا
ریاکاری کے الفاظ یا کلمات سے محفوظ رکھے کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ منافقین کیا کرتے تھے۔ آگے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں مفتی صاحب۔ یخادعون خداع سے بنا جس کے معنی ہیں چھپانا، اسی لیے خزانے کو مخدع کہتے ہیں کیونکہ اس میں روپیہ دولت چھپی ہوتی ہے، یا گردن کی جو یہ چھپی ہوئی رگیں ہیں ان کو اخدعین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتی۔ اصطلاح میں خداع کے معنی دھوکہ ہیں، یعنی برائی کو دل میں چھپا کے اچھائی ظاہر کرنا۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے زبان پہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے لیکن دل میں ہمارے لیے ہم اس چیز کے لیے اس شخص کے لیے برائی رکھتے ہیں، تو یہی دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اصطلاح میں اسے ہی خداع کہا جاتا ہے۔ اب یہاں جو یخادعون اللہ کی ذات کی طرف اسم کو لوٹایا گیا، تو یہاں وہ رب تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن یہاں مراد اللہ کے اسم ذات کے ساتھ مراد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اکثر جگہوں پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی عظمت، ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک میں اکثر بہت سی جگہوں پہ اپنے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے، کہ جیسے آتا ہے کہ ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور یہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکے، اور آپ جو بیعت کر رہے ہیں وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ تو اللہ رب العزت اکثر جگہوں پہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے اپنی ذات کے ساتھ مختلف صورتوں میں اپنی ذات کا اظہار کر کے بیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اسم ذات کے ساتھ مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی لے رہا ہو، اور یہ نقطہ تفسیر روح البیان اور تفسیر عزیزی سے یہاں مفتی صاحب نے نقل فرمایا کہ منافقین اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں انفسہم، تو انفسہم انفس نفس کی جمع ہے، نفس کے معنی ہوتے ہیں ذات، روح، دل وغیرہ، یا دل کے متعلقات خون وغیرہ۔ تو یہاں پہلا معنی مراد ہے یعنی ذات، یعنی منافقین در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو شخص اعلیٰ چیز افضل چیز کو چھوڑ کے ادنا یا حقیر چیز کو اختیار کرتا ہے حقیقتاً وہ کامیاب نہیں ہوتا بلکہ بے وقوف ہوتا ہے اور سخت دھوکے میں ہوتا ہے۔ تو منافقین نے دین کو، اللہ رسول کو چھوڑ کے اور دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی آسائشوں کو مقدم جانا، انہیں فوقیت دی، اس لیے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوئے۔ اور صحابہ کرام نے فانی دنیا اور اس کی نعمتوں پہ لات مار دی، لیکن انہوں نے اللہ اور رسول کو اختیار کر لیا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی دنیا بھی اچھی کر دی اور آخرت بھی اچھی کر دی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وما یشعرون، یشعرون شعور سے بنا، شعور کہتے ہیں حواس سے کسی چیز کو جاننا، یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ حواس دیے، دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ جو حواس ہیں ان سے ہم کسی چیز کو جب معلوم کرتے ہیں تو اس جاننے کے عمل کو شعور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ان حواس کو مشاعرہ بھی کہتے ہیں، اور جسم کے ساتھ جو لباس مس ہوتا ہے اسے شعار کہتے ہیں۔ منظوم کلام کو بھی شعر کہتے ہیں، اس کی کیونکہ یہ برائی بھلائی وزن کا درست یا نادرست ہونا حواس سے معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے اسے شعر کہا جاتا ہے۔
تو اب مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان کم وقتوں کے آواز بھی ایسے بگڑ گئے کہ یہ اتنی ظاہر چیز کہ اللہ رب العزت کے دین کو، حقیقت کو، اسلام کی حقانیت کو جو سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ حق ہے، اس کو پہچان نہیں سکے، اور دن بدن اپنی زندگی، اپنی ذات کو پسیوں میں گراتے رہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی مثال یہاں اللہ رب العزت نے شعور سے مراد یہ ہے کہ ان کی مثال جانور سے بھی بدتر ہے۔ مطلب جانور کو بھی احساسات ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اپنے اچھے برے کو، فائدے کو پہچان لیتے ہیں، لیکن یہ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور یہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر، کہ پتھر میں آواز نہیں ہوتے، وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، یا غیر جاندار چیز ہے کہ جو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں۔ تو ان کی مثال اللہ نے ایسی ہی بیان فرمائی کہ یہ انسان تو نہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے، کیونکہ یہ حق کو پہچان نہیں سکتے۔ تو مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ منافقین کہتے تھے کہ ہم اللہ اور پچھلے دین پر، یعنی آخرت کے دین پہ ایمان لائے، اپنے گمان میں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فریب دے رہے تھے، حالانکہ در حقیقت وہ فریب انہی کی طرف لوٹایا جا رہا تھا، اور وہ جس کو حقیقت سمجھ رہے تھے اس سے وہ ناواقف تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ عالم الغیوب ہے، اور اللہ کے بتائے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ علم عطا کیا گیا کہ وہ ہر چیز کو جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے منافقین کہ ہمارے بارے میں تو یہ جانتے ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کی خبر دے دی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ رجسٹر دکھا دیے کہ ایک رجسٹر میں جہنمیوں کے نام تھے اور ایک میں جنتیوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جن کا کفر ظاہر تھا یا چھپا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے بارے میں جانتے تھے۔ تو یہ منافق ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے نور سے ہر چیز کو پہچان لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کی ذہانت یا فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی معلوم تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ کون منافقین ہیں اور کون ظاہر کافر ہیں، لیکن وہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں نے ان کے عیب یا نفاق کو ظاہر نہ فرمایا، اسی لیے منافق سمجھے کہ ہم دھوکہ دہی میں کامیاب ہو گئے۔ حقیقتاً نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے تھے، نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، نہ ہی مسلمانوں کو، بلکہ خود منافقوں کو ہی دھوکہ ہوا۔ اب یہ جو مسلمانوں نے ان پہ ظاہر نہیں کیا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس راز کو راز ہی رکھا، تو اس کے اندر بھی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سدا راز چھپے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس فریب کا اثر الٹا انہی پہ پڑا کہ آخر کار دنیا میں ان کی رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی سخت عذاب کے مستحق ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان کی ذات میں اللہ رب العزت نے یہ تینوں چیزیں جمع کر دی۔ انسان کی ذات میں روح بھی ہے، شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ روح خالص مومن ہوتی ہے اور شیطان خالص کفر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور نفس جو ہوتا ہے وہ نفس امارہ، یہ منافق کی طرح ہوتا ہے کہ کبھی وہ دل کو یا روح کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، اور کبھی وہ شیطان کے ساتھ مل کے سازشیں کرتا ہے۔
تو یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے یہ انسانی ذات میں ہمارے جسم میں ایسے ہی ہے جیسے منافقین، کہ وہ کہتے کچھ تھے اور دل میں کچھ اور رکھتے. تو یہی ہمیں ہمارے اندر جو دو چیزیں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ایک شیطان اور ایک نفس امارہ. تو شیطان کا کفر تو ظاہر ہے اور وہ اس کا دھوکہ نظر بھی آ جاتا ہے، لیکن جو اصل خطرناک دھوکہ ہے وہ ہے نفس امارہ کا دھوکہ، کیونکہ وہ منافقین کی طرح اور وہ چھپا ہوا ہے اور وہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ ہمارے لیے کیا نقصانات بنا رہا ہے یا کیا نقصانات پیدا کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس دل پہ اللہ کا کرم ہو جائے اس پہ نفس امارہ غالب نہیں آتا، بلکہ آخر کار خود ہی مجبور ہو کے تابع ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمارے نفس کو ہمارے تابع کر دے کہ جہاں وہ ہمیں شیطان کی طرف رغبت نہ دلا سکے اور ہم کھلے کفر سے باز رہیں. آخر میں مفتی صاحب یہاں پہ اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ یخادعون، پہلا اعتراض کہ یخادعون مخادعات سے بنا جس کے معنی دھوکے بازی کرنا، اور یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، مطلب ایک شخص دھوکہ دے رہا ہے تو سامنے والا بھی اسے دھوکہ دے گا. اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے اگر یخادعون کا استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یا مسلمان بھی منافقین کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو مفتی صاحب اس کا پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ بعض دفعہ جو مفاعلت ہوتی ہے وہ شرکت سے خالی بھی ہو جاتی ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی فائل کا استعمال کریں اور وہ دونوں طرف دو طرفہ وہ ظاہر کرے کہ اگر ایک شخص کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرے. تو یہ عربی قاعدے میں ایسا بعض جگہ نہیں ہوتا، اسی لیے یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہ جو بیان کیا کہ وہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ یا مسلمان بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ تو خود ہی دھوکے دیکھ کے اور اس دھوکے کا خود ہی شکار ہو گئے. دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہاں شرکت اگر مان لیا جائے کہ شرکت ہے اور مسلمان بھی انہیں دھوکہ دیتے تھے تو ان کا ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو، یعنی وہ اپنا منافقین تو اپنا ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، مگر مسلمان اس ایمان کو معلوم کر کے بے تعلق ہو جاتے تھے. مطلب مسلمانوں کو تو معلوم تھا کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے، تو مسلمان کیا کرتے تھے، ان سے بے تعلق ہو جاتے تھے، ان کے اوپر نہ سختیاں کرتے تھے، نہ ان پہ کوئی جزیہ لگایا جاتا تھا، نہ انہیں کسی قسم کا پریشر دیا جاتا تھا کہ آپ جو عام مسلمانوں کو جہاد میں یا دوسری چیزوں میں شامل کیا جاتا تھا تو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا جاتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہ منافقین ہیں. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے رہے منافقین کہ ہم کامیاب ہو گئے ہمارے داؤ میں، لیکن جب وہ مرے تو انہیں پتہ چل گیا کہ دھوکے میں تو ہم ہی تھے. تو نئی تفسیر روح البیان میں اسی جگہ فرمایا گیا کہ جب منافقین جہنم میں ایک زمانے تک رہ چکے ہوں گے تو اللہ رب العزت اچانک ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دے گا اور وہ یہ سمجھے گے کہ شاید ہمارے اب نکلنے کی باری آ گئی اور ہماری سزا ختم ہو گئی، اور وہ دروازوں کی طرف بھاگیں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے اور انہیں دھکیل کے واپس ان کی جو کوٹریاں یا جہنم یا دوزخ کے جو ان کے سزاؤں کی جگہ ہوگی وہاں پہ پہنچا دیا جائے گا. اسی لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعہم، یعنی ان کو ان کے فریب کی سزا دے دی جائے گی کہ انہیں اللہ رب العزت دروازے کھول کے وہ دکھائے گا اور وہ یہ سمجھے گے کہ شاید ہماری سزا ختم ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت پھر انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے طبقوں میں دھکیل دے گا اور وہ وہیں رہیں گے. دوسرا اعتراض بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ فرمایا گیا کہ منافقین جانتے نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تکتمون الحق وانتم تعلمون، یعنی تم جان بوجھ کر حق چھپاتے ہو.
یعنی اللہ منافقین کے بارے میں دوسری آیت میں بیان کر رہا ہے کہ وہ حق کو جانتے تھے لیکن اسے چھپاتے تھے. تو ان دونوں آیات میں کیسے مطابقت کی جائے گی؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں منافقین جانتے تو تھے مگر ان کے اعمال ایسے نہ تھے کہ جس کو وہ ایمان کے لیے یا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کرتے. تو اس لحاظ سے وہ گویا جاہل تھے. یعنی حقیقت تو جانتے تھے وہ، لیکن عمل ان کا کیا تھا؟ ریاکاری تھی، دھوکہ تھا، فریب تھا، اور وہ اس میں مخلص نہیں تھے. تو ان اعمال میں جو وہ دھوکہ دے رہے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں یہاں بیان کیا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں، مطلب حقیقت کو جانتے ہوئے بھی نہ جان سکے. اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کا اظہار فرمایا اور ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں یہاں جاہل کہا گیا، کہ جیسے کفار کو اندھا، بہرا یا گونگا کہا گیا. جیسے قرآن میں اکثر جگہوں پہ قرآن میں کفار کے لیے اندھا، گونگا، بہرا، جبکہ وہ اندھے تھے، نہ تو گونگے تھے نہ بہرے تھے، وہ دیکھ بھی سکتے تھے، سن بھی سکتے تھے، بول بھی سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جو اپنی عقل تھی اس کو غلط استعمال کرتے تھے اور جو اصل حقیقت تھی اس کو نہیں جانتے تھے، اور جو شیطان نے ان کے اوپر آنکھوں پہ پردہ ڈالا تھا وہ اسی کو ہی حق سمجھتے تھے. تو وہ جس کو حق سمجھتے تھے، جو انہیں نظر آتا تھا، وہ تو فریب تھا اور دھوکہ تھا. اور شیطان کا ایسا دھوکہ تھا کہ جس میں وہ ہمیشہ کفر میں ہی پڑے رہے. تو یہ ان کی جہالت تھی. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اکثر جگہوں پہ ایسے لوگوں کو جاہل کہنا عمل کے لحاظ سے یہاں پہ بیان کیا ہے. تو یہاں اس آیت کا نکات، اس کا بیان مکمل ہوتا ہے. اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 10، وہ ہے وَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت کا بھی تعلق گزشتہ آیات کے ساتھ چند طرح ہیں، کہ منافقین کی بد عملی کا ذکر ہوا، ان کے کفر کا ذکر ہوا، اور اب اس بد عملی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یہ دھوکے بازیاں یا فریب جو دیتے تھے، یا ان کے دل میں جو یہ بیماری تھی نفاق کی، یہ دن بدن بڑھ رہی تھی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت میں ان کی بد عملی کا ذکر ہوا اور اس آیت میں اس کے نتیجے کا، یعنی چونکہ اس قسم کی حرکتیں کرنے سے ان کے دل میں مزید نفاق بڑھ رہا تھا اور یہ بیماری ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی تھی. تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں اس کا اظہار ان آیات کے بعد کیا. یعنی پہلے اس کے اعمال، ان کے کفر کا تذکرہ تھا، پھر اعمال کا، اور اب ان کے نتیجے کا ذکر کیا جا رہا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی طبیب کہے کہ فلاں مریض بد پرہیزی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا مرض بڑھ رہا ہے، تو اسی طرح یہاں اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی اس بد عملی کی وجہ سے، دھوکے بازیوں اور فریب کی وجہ سے ان کا جو نفاق ہے وہ بھی بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. یا نیز اس سے پہلے ان کے اقوال، اعمال کا ذکر ہوا، اور اب ان کی دلی حالت کا تذکرہ، یعنی ان کے دل میں جو کیفیت تھی وہ کیا تھی، اس کا اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے. یعنی چونکہ ان کے قول و فعل کا اثر ان کے دلوں پہ پڑ رہا ہے تو اب ان کا مرض بڑھ رہا ہے، اس لیے قلبی حالت کو ان دونوں کے بعد بیان کیا. یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو ان کے اعمال تھے، جو دھوکے بازیاں، سازش، فریب، وہ انہی کے دل کو مزید خراب کر رہا تھا اور اس میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں.
آگے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ مرض لغت میں بدن کی اس عارضی حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے طبعی کاموں میں خلل پڑ جائے. یعنی مرض سے مراد کیا ہے کہ ہمارے اللہ رب العزت نے جو نظام جسم کا بنایا وہ کسی بھی جسم کے عضو میں اس کے نظام میں اس کے کام میں جو طبعی اس کا کام ہے قدرتی کام اس کے اندر جب کوئی خلل پڑ جائے تو ہم اسے مرض کہتے ہیں. جیسے بخار کا آ جانا یا آنکھوں کے اندر کوئی خرابی ہو جانا وغیرہ وغیرہ. لیکن مجازاً ان نفسانی عوارضات کو بھی مرض کہہ دیتے ہیں کہ جو نفس کے کمالات کو ختم کر دیں. یعنی جو انسان کی ذات کے اندر جو بیماریاں ہو، حسد، بغض، کینہ، عداوت، حرص، یہ جو بیماریاں جب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی عوارض کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ عیوب اکثر کفر تک پہنچا دیتے ہیں جو کہ روحانی موت ہے. اور دل کی بیماریاں چند قسم کی ہیں. ایک وہ کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے، دوسرے وہ جیسے حسد وغیرہ، کینہ وغیرہ، اور دوسرے وہ جو جن کا تعلق افعال سے ہے جیسے برے ارادے یا کسی کے لیے برا کام یا فعل کرنا. تو یہاں پہلی قسم کی بیماری مراد ہے، یعنی ان کے دلوں میں بد عقیدگی یا کفر یا گمراہی بڑھتی جا رہی ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں دل کی تمام بیماریاں مراد ہوں، یعنی منافقین کے دلوں میں بد عقیدگی، بد خلقی اور بد عملی، یعنی ان کا اخلاق بھی خراب، ان کا اعمال بھی خراب، ان کے عقائد، ایمان سب خراب ہے اور اس میں زیادتی ہو رہی ہے. فزادہم اللہ، زیادہ لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی. یعنی لازم مانے متعدی، اور لازم کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے اندر جو چیز فرض ہو جائے، ضروری ہو جائے، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور عام رجحان کے اندر جو عارضی ہو اس کے اندر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو زیادہ کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے اور یہ زیادتی کا اظہار کرتا ہے. اور یہاں یہ متعدی کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. اس کے بڑھانے کی چند صورتیں ہیں. ایک یہ کہ انہیں اسلام کو دیکھ کر غم ہوتا تھا اور اللہ نے اس کی اشاعت فرما کر ان کے غم کو بڑھا دیا. یعنی وہ چاہتے تو یہ تھے کہ اسلام تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، اور یہ مسلمان جو چھوٹی سی جماعت ہے یہ نیست و نابود ہو جائے. لیکن دن بدن اس میں ترقی ہوتی رہی، اسلام پھیلتا رہا اور ایک لوگ جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اللہ رب العزت اس چیز کو دیکھ کے وہ اور زیادہ ان کے غم میں اضافہ ہوتا تھا اور ان کے دل میں بد عقیدگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی بڑھتی جاتی تھی. تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر اس طرح لگائی کہ ان میں واعظ نصیحت اثر نہ کر سکی اور کفر بڑھتا چلا گیا. کہ جس طرح شرعی احکام بڑھے ان کا انکار بھی بڑھتا چلا گیا. جیسے جیسے اسلام میں شریعت میں احکامات آتے رہے اور وہ ان کا انکار بڑھتا چلا گیا، وہ ان تمام احکامات کو رد کرتے چلے گئے. تو جیسے اگر مفتی صاحب یہاں مثال دیتے ہیں کہ اگر 10 احکام آئے تھے تو وہ پہلے 10 کے منکر ہوئے، پھر مزید 15 آ گئے تو وہ پھر اب مزید 15 کے منکر ہو گئے. تو اس طرح پہلے صرف فقط عبادات آئیں، وہ بھی ان پہ بھاری تھی، پھر سزائیں آئیں وہ ان کے لیے بھاری تھی، پھر جہاد آیا وہ ان پہ اور مصیبت بن کے ٹوٹ پڑا. تو یہ جس طریقے سے اسلام کی ترقی ہوتی رہی، منافقین کے منافقت یا کفر میں بھی اضافہ ہوتا رہا، ان کی دشمنی میں بھی اضافہ ہوتا رہا. تو شرعی احکام اور قرآنی آیتیں مسلمانوں کے ایمان کو تو بڑھا دیتی تھیں لیکن کفار کے کفر کو بھی بڑھا دیتی تھی. تو جیسے بارش کا پانی گندگی پہ پڑ کے اسے صاف کر دیتا ہے، مگر پاک چیزوں پہ پڑ کر ان کو اور بھی صاف پاک کر دیتا ہے. تو یہی بات یہاں پر ہے کہ جب وہ کھلے کافر تھے تو ان میں
بہادری تھی، مگر اسلام کے دبدبے اور شوکت کو دیکھ کر ان میں بزدلی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ منافق بننے پر مجبور ہو گئے۔ مطلب وہ ڈر تو گئے اسلام سے، اس ڈر کی وجہ سے وہ منافق بن کے مسلمانوں کے اندر شامل ہو گئے، اور زبان سے تو اقرار کرنے لگے کہ ہم اسلام لے آئے، لیکن دل میں ان کے کفر چھپا رہا۔ جس طرح دنیا میں ان کی بیماریاں بڑھتی رہیں، اسی طرح آخرت میں ان کے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ عذاب علیم، علیم علم سے بنا جس کے معنی ہیں درد، اور عذاب کو علیم کہا گیا تکلیف۔ علیم کے معنی ہوئے دردناک اور تکلیف دہ، یعنی ایسا عذاب جو دردناک ہے، تکلیف دہ ہے۔ تو کفار کے عذاب کو عظیم فرمایا گیا اور منافقین کے عذاب کو علیم کہا گیا۔ گزشتہ آیات میں ہم نے فرمایا، جیسے گفتگو کی تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو اس آیت کے بعد اللہ پاک نے کفار کے اوپر جو عذاب کا ذکر فرمایا، وہاں پہ عذاب عظیم سے اسے بیان کیا، اور منافقین کے لیے جب یہاں عذاب کا ذکر آیا تو یہاں پہ عذاب علیم سے اسے تشبیہ دی گئی کہ ایسا عذاب جو کہ تکلیف دہ اور دردناک ہوگا۔ تو کفار کے مقابلے میں عذاب جو انہیں دیا جائے گا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ تو کیونکہ کفار نے تو ایمان کی لذت بالکل چکھی نہ تھی، اور نور ایمانی ان کے ظاہری حواس تک بھی نہ پہنچا تھا، اور انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ نماز کیا ہے، عبادات کیا ہیں، اور یہ کیا اس میں مزہ ہے۔ لیکن منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے، اور ہر چیز کو وہ دیکھ چکے تھے، محسوس کر چکے تھے، مگر پھر بھی اپنی محرومی پر بہت مگر منافقین ایمان کے دروازے تک پہنچے تو مگر اس کے مزے کو حاصل نہ کر سکے۔ تو جب وہ قیامت میں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا چیز کھوئی اور کیا پایا، تو انہیں اللہ پاک کا وہ عذاب دیا جائے گا جو بڑا دردناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ تو مفتی صاحب یہاں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عمدہ میووں کا مزہ چکھا ہی نہیں، اور دوسرے نے چکھا مگر اب اس کو میسر نہیں، تو اس کا عذاب زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ کہ ایک شخص کو آپ کوئی چیز بچپن سے کھلائیں اور پھر وہ چیز اس کے سامنے سے ہٹا لیں، تو اب وہ جب اس چیز کو محسوس کرے گا کہ یہ چیز جو میں پہلے بہت استعمال کرتا تھا، اب وہ اس سے دور کر دی جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ تو تفسیر عزیزی کا یہاں قول لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ کھلے کافروں کو تو صرف دوزخ کا عذاب ہوگا، اور منافقوں کو عذاب بھی اور طعنے بھی دیے جائیں گے، اور ان کی تکلیف زیادہ ہوگی۔ نیز چونکہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا، اس لیے ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، کہ جہاں اور طبقات سے زیادہ دوزخیوں کی پیپ وغیرہ بہہ کر یا ان کا فضلات وغیرہ وہ سب اس جگہ آ کے جمع ہو جائے گی، اس طبقے میں وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا، اور یہی ان کی غذا ہوگی جس کو وہ استعمال کریں گے۔ یکذبون کے بارے میں فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ اس طرح اشارہ ہے کہ ان پر یہ مصیبتیں جھوٹ کی وجہ سے ہیں۔ یکذبون کذب سے بنا جس کے معنی جھوٹ۔ تو جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے، نمبر 1 قول میں جھوٹ، نمبر 2 کسی خلاف واقعے کو خبر دینا، یعنی ایک چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوئی ہے اس کے خلاف خبر دینا۔ تیسرا فعل میں جھوٹ، یعنی عمل کے بعد عمل قول کے خلاف ہو، یعنی کہے کچھ اور کرے کچھ۔ تو فعل میں جھوٹ کیا ہے کہ کہے کچھ اور کرے کچھ۔ تیسرا عقیدے میں جھوٹ، وہ اس طرح کے غلط عقائد اختیار کرے، مثلا اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اور کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہوا۔ تو ہر جھوٹ برا ہے، لیکن عقیدے کا جھوٹ سخت برا ہے، اور یہ منافقین ہر طریقے سے جھوٹے ہیں، ان کے اندر
قولی جھوٹ بھی تھا، عملی جھوٹ بھی تھا، اور عقائد کا جھوٹ بھی شامل تھا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدترین گناہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس گناہوں کی جڑ سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو انشاءاللہ العزیز بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ انبیاء کرام سارے گناہوں سے اور خصوصاً جھوٹ سے بالکل محفوظ و معصوم ہوتے ہیں۔ تو جو شخص انہیں جھوٹا مانے وہ بے دین ہے۔ اب آگے اس کے مفتی صاحب مزید نکات اور تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں اس کے اعتراضات وغیرہ بیان کریں گے۔ تو اس کا بیان ہم انشاءاللہ العزیز اپنے کل کے پروگرام میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔